وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی 17 آیتیں ہیں، 52 سے 68 تک، 52 سے 68 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور ان سے کہلا بھیجا کہ بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ، جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب چوکنا ہیں اور دشمن سے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں، اس لیے سب مل کر بنی اسرائیل کا پیچھا کرو۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم نے فرعونیوں کو ان کے باغات اور پانی کے چشموں سے نکال دیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عالیشان مکانات سے بھی نکال باہر کر دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو فرعون اور اس کے لوگوں نے سورج نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں یعنی فرعون کی جماعت اور ایمان والوں کی جماعت نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں یعنی فرعونیوں کو بھی ہم اس سمندر کے نزدیک لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسرے لوگوں یعنی فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب پر غالب ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی 17 آیتیں ہیں، 52 سے 68 تک۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں بھی ہے، اور اس کے بعد کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، جبکہ فرعون بڑا طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے کمزور تھے۔ آئیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ راتوں رات لے کر نکل چلیے، حجت قائم ہو گئی، سمجھایا بجھایا لیکن فرعون نہیں مانا، فرعون کے لوگ بھی نہیں مانے۔ اب اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل، ان کو لے کر نکلنے کا حکم ہو رہا ہے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، آیت نمبر 59 پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرعون کو دی تھی، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے چھین لی، اقتدار چھین لیا، بادشاہت چھین لی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو یہ سب چیزیں دے دی۔ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر آگے نکلے، پیچھے پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے اور لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہا اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور ہر ایک کے ساتھ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تسلی دیتے ہوئے یہی کہا تھا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا جب ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 63 پر غور کیجئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سمندر میں لاٹھی ماریے، لاٹھی کو ماریے سمندر پر۔ اس سے پتہ چلا پہلے کوشش کرنی پڑے گی، چاہے کتنے کمزور کیوں نہ ہو، حرکت میں برکت ہے۔ بالآخر انہوں نے لاٹھی ماری۔ اب دیکھیے، ایک لاٹھی مارنے سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، کمزور تھے لیکن ایمان والے تھے، مضبوط تھے۔ فرعون طاقت کے نشے میں تھا،
چور تھا گھمنڈ میں اور اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اس کو اپنے ہتھیار پر بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا، لوگوں پر گھمنڈ تھا، تعداد پر گھمنڈ تھا، اسی راستے سے نکلا، بڑا طاقتور تھا، راستہ ایک ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، لیکن فرعون اپنے لوگوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ آگے اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، اور اس کے بعد فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اس کے اندر نشانی ہے طاقت کا، جن کے اندر نشہ ہے، پھر اسی طریقے سے عہدے کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، خوبصورتی کا نشہ، علم کا نشہ ہے، جس کے اندر جو بھی نشہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ اللہ نے جب فرعون کو پکڑ لیا ہے تو وقت کے فرعون کو کیوں نہیں پکڑے گا؟ اس لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو حکومت دی ہے، عہدہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کیجئے، ظالم مت بنیے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، لوگوں پر ظلم مت کیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ اس لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔